اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے پیارے بیٹو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ایک الہ ہے اس کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے تابع دار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو عظیم نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہے ان کا تذکرہ فرمایا. ان دونوں عظیم نبیوں نے اپنے بیٹوں اور اپنی ذریت کو دین اسلام کی وصیت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، دونوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 8 بیٹے تھے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کی زوج محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے. اس کے علاوہ 6 فرزند آپ کی زوج محترمہ قطورہ کا نام ملتا ہے، اس کے بطن سے پیدا ہوئے. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو وصیت فرمائی. یہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں سب کو جمع کیا اور یہ وصیت فرمائی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، یا پھر انفرادی طور پر ان کو الگ الگ وصیت فرمائی. مشہور قرأت کے مطابق یعقوب رفع کے ساتھ یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، جیسا کہ اس کے بعد کی آیت میں تذکرہ آ رہا ہے. اور ایک روایت کے اعتبار سے یعقوب منصوب بھی پڑھا گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جہاں وصیت فرمائی وہیں پر اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس کی وصیت فرمائی. اور یہ ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، وہیں پر یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی. قرآن پاک کے الفاظ ہے فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ بی بی سارہ کو اسحاق کی بشارت سنائی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت سنائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی وصیت فرمائی. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہے جیسا کہ مذکور ہے، اور انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے جس کی طرف نسبت کر کے یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت 2000 قبل مسیح ہوئی اور ان کی کل عمر 147 بتلائی گئی. اس طرح وفات 1853 قبل مسیح ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے بتلائے گئے جو ان کی 4 ازواج سے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا، جبکہ انہوں نے اپنے فرزندوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ کے رب، آپ کے الہ، آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ایک الہ ہے اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے تابع دار رہیں گے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں کو دنیا سے جاتے وقت جو وصیت فرمائی تھی ایک معبود، ایک الہ کی عبادت کی، اور پھر ان سب نے اعتراف کیا تھا کہ ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم ہمیشہ اس کے تابع دار رہیں گے. تو ان دونوں آیتوں میں
یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سے ایک طرح کا تعارض ہے کہ قرآن پاک نے سب سے پہلے جن افراد سے مخاطبت کی، قرآن پاک نے سب سے پہلے جن لوگوں کو دین کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دی، ان میں یہی 3 طرح کے لوگ تھے۔ عرب میں مشرکین جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے تھا، اور آس پاس یہود و نصارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سلسلہ نسب سے تھے۔ تو اس طرح ان لوگوں کو دعوت دی، تم نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری سے بھاگ رہے ہو، جبکہ تمہارے جد امجد جن کی طرف تم نسبت کرنے کو اپنے لیے فخر کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنے لیے فخر کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے فرزندوں، اپنے بیٹوں کو ملت ابراہیمی اور امت مسلمہ ہونے کے لیے وصیت بھی فرمائی اور دعا بھی فرمائی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کن کن پیرایوں، کن کن نہیوں اور کن کن پہلوؤں سے انسانیت کو دین حق کی دعوت دیتا ہے کہ وہ حق کو مان لے، ان کے اندر تابعداری آ جائے، فرما برداری آ جائے، اور وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو جائے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت کے ابدالآباد کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو۔ تو اس طرح قرآن پاک نے یہاں پر حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام کی جو اپنے فرزندوں کو وصیت رہی ہے موت کے وقت، بطور خاص اس کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری طرف ان نبیوں نے جو وصیت کی، اندازہ لگائیے کہ ہر انسان اپنی اولاد، اپنی ذریت کے سلسلے میں فکر مند ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بطور خاص اپنے بعد والوں کی فکر کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت دنیا کی فکر نہیں فرمائی، بلکہ دنیا سے جاتے جاتے ان کے دین کی فکر فرمائی۔ ان سے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام کے دامن کو ہمیشہ تم تھامے رکھو اور اسلام کی رسی کو ہمیشہ سے مضبوط پکڑے رہو، تمہارے اندر تابعداری ہو، تمہارے اندر فرما برداری ہو، تمہارے اندر ماننے کا جذبہ ہو، کہ انسان کے اندر یہ چیز اگر ہے تو یہی چیز انسان کو اوج کمال تک اور ثریا کی بلندی تک پہنچاتی ہے۔ یہ چیز انسان اسی اطاعت اور فرما برداری کی بدولت اونچے مقام پر پہنچتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذریت کو یہ وصیت فرمائی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کہ دین کے بارے میں فکر فرمائی۔ اس کے بالمقابل دیگر انسان جو دنیا دار انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی ذریت، اپنی اولاد، اپنی نسل کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ وصیتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی نصیحتیں اور ان کی وصیتیں وہ صرف دنیا کی حد تک محدود ہوتی ہے، اور وہ صرف دنیا کے سلسلے میں وہ منحصر ہوتی ہے، کہ دنیا کے بارے میں، کہ ان کے روزی روٹی کے سلسلے میں، ان کے گھر بار کے سلسلے میں، کسی کی دنیاوی اعتبار سے پرورش کے سلسلے میں۔ الغرض دنیا دار لوگ جب دنیا سے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے بعد والوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف دنیا کے سلسلے میں۔ قربان جائیے، انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیونکہ انسان کے اندر اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی، تابعداری ہوگی، تو پھر انسان کی دنیا بھی عافیت کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جس کے اندر دینداری، اطاعت گزاری اور فرما برداری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی بھی زندگی بنائے گا، اور پھر ابدالآباد کی، ہمیشہ ہمیشہ کی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کے ساتھ بتائے گا۔ دنیا بہرحال وقتی چیز ہے، دنیا بہرحال ختم ہونے کی جگہ ہے، دنیا میں جو مقدر ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، لیکن آخرت کا معاملہ کہ وہ ایمان اور اعمال کے بغیر وہاں پر کسی طرح بیڑا پار نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اسلام نے اپنی اولاد کی دنیاوی اعتبار سے بھی کسی قدر فکر کرنے کی، اور ان کو یوں بے نیاز اگر بنا سکتے ہیں تو بے نیاز چھوڑ کر جانے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکفف الناس، تم اپنی ذریت کو اور اپنے وارثوں کو بے نیاز بنا کر جاؤ، یہ بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال بنا کر دنیا سے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔
تو اسلام نے دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی فکر کرنے کی ضرور ترغیب دی ہے، لیکن صرف دنیا کی حد تک فکر کرنا اور آخرت سے غفلت برتنا یہ دنیا دار لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی فکر اور پوری جد و جہد کہ اپنے بعد اپنی ذریت دین پر قائم رہے تاکہ آخرت کے ابدالآباد کی زندگی میں وہ سرخرو اور کامیاب ہو سکے۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے یہی فکر فرمائی، یہی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیفیت میں موت آئے گی یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی انسان کو زندگی بھر جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ دین اسلام پر جمع رہے، اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا مزاج ہو، یہ کوشش ہو، زندگی بھر اس کی جد و جہد کرے تو انشاءاللہ اس کی جیسی زندگی گزارے گا ویسی اس کو موت بھی آئے گی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے ویسی تمہیں موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی طرح تمہارا کل قیامت کے روز حشر ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو بندے کے ہاتھ میں، بندہ اس کا مکلف ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے زندگی میں اطاعت اور فرما برداری کا پہلو اپنائے اور نافرمانی سے بچے، دین اور شریعت کا ہمیشہ تابعدار اور فرما بردار ہو، یہ اس کا اس کو مکلف کیا گیا۔ چنانچہ جو اس طرح زندگی گزارے گا امید ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر اور اسلام پر اس کی موت ہوگی۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور تقوی اختیار کرے، سچائی کو سچ مانے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے خیر کی راہ کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کہ اس کے لیے سیدھا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن زندگی میں خدا نخواستہ اگر زندگی میں نافرمانی ہے، زندگی میں اگر نہ ماننے کا مزاج ہے اور اس کے اندر نعمتوں کی ناشکری ہے اور کفر ہے، شرک ہے، تو پھر کہا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخل کرے اور بے نیازی برتے اور جو دین حق ہے اس کی تکذیب کرے، دین حق کو جھٹلائے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو مشکل راستہ ہم اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ ہاں ایک حدیث اس سلسلے میں ضرور آئی ہے جو بظاہر ہمیں ڈراتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الرجل یعمل بعمل اہل الجنہ، حتیٰ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت والوں کے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے موت کے درمیان 2 ہاتھ یا 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کہاں کہ کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کہا کہ ایک آدمی جہنم والوں کے کام کرتا ہے لیکن جب اس کے اور موت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو پھر کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ ڈر لگتا ہے کہ آدمی چاہے زندگی میں اچھا عمل کرے یا برے، آخری وقت میں جس پر خاتمہ ہوگا وہی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، یہ بات ضرور ہے۔ لیکن یہ اسی حدیث میں دوسرے کوئی الفاظ کا بھی اضافہ ہے کہ فیما، اسی حدیث کے میں اضافے کے ساتھ یوں بھی کہا گیا کہ فیما یبدو للناس، کہ لوگوں کے لیے بظاہر ایک آدمی جنت کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے حقیقت میں وہ شروع سے ہی جہنم کے اعمال کرتا ہے لیکن ظاہر میں وہ جنت کے اعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ معاملہ۔ یا اس کے برعکس کہ ایک آدمی لوگوں کے اعتبار سے لوگوں کی نگاہ میں جہنم والوں کے کام کرتا ہے تو حقیقت میں وہ پہلے سے ہی جنت والوں کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ جہنم والوں کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان زندگی جیسی جیے گا ویسی اس کو موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی ویسا ہی اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور خود اپنے سلسلے میں بھی اور اپنے اعلی اولاد کے سلسلے میں بھی، اپنے متعلقین کے سلسلے میں بھی فکر کرے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے سلسلے میں کہا کہ قرآن پاک میں جتنی آیات ہیں ان سب آیات میں سب سے زیادہ فکر مند کرنے والی یہ آیت کریمہ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اسی آیت پر پوری زندگی گزرے، یہی آیت موت کے وقت بھی زبان پر ہو، یہی آیت جب مر جائے تو جنازے پر بھی لکھی جائے، یہی آیت جب خطبہ لکھا جائے قبر پہ تو یہی آیت لکھا